یہ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ واٹس ایپ بھرا ہوا ہے معافی نامے سے، قطار لگی ہوئی ہے 3 دنوں سے، میرے اگلی پچھلی تمام چیزیں معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ اچھا کام ہے، یعنی معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا، جس کو دیکھو اور بیچارہ لکھتا بھی نہیں، کاپی پیسٹ ادھر سے اٹھائے ادھر کر دے، لکھنے کی بھی کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ اس کے متعلق سوچو، صحیح ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، حدیث پاک ابھی میں نے سنایا، جس کے دل میں کینہ ہو آج اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کینہ کہتے ہیں مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا۔ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے رشتوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا ہے، بہت تو ایسے ہیں ماں بیٹوں میں بات چیت بند ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حدیث پاک میں ہے جس نے دنیا میں صلہ رحمی رشتے کو قطع کیا، کٹ کیا، قیامت کے دن اسے کاٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی وعیدیں ہیں، اس لیے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ آج کی رات جو کچھ بھی ہوا پچھلا سب بھول جاؤ، معافی طلب کرنے کے لیے ہم رب کے حضور آتے ہیں مغفرت کے لیے، لیکن اگر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 شرک اگر کیا ہو تو بخشش کی سوال ہی نہیں، دوسری چیز اگر کینہ ہے دل میں دوسرے کے متعلق، اپنے بھائیوں کے متعلق، تو بھی بخشش کی یہاں پر ممانعت کر دی گئی، مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں نے یہ عادت ڈالی تھی امت مسلمہ کو کہ یہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کے کینوں کو صاف کر لو، معافی طلب کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ، تاکہ آج بٹنے والی مغفرت تمہیں بھی مل جائے۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب اعلان ہو رہے ہو ناموں کا کہ فلاں جہنم سے آزاد ہے، فلاں آزاد ہے، فلاں آزاد ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی نام اس فہرست میں شامل ہو جائے۔ یہ 2 چیزوں سے ہم کو آزاد ہو کر کے مسجد میں آنا تھا، لیکن اس کا یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جس کو سوشل میڈیا میں نے دیکھا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، ریکارڈ بھی آ رہا ہے، ویڈیو بھی آ رہے ہیں، ساری طریقے ان لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں، پورا کا پورا بازار گرم ہے۔ واٹس ایپ میں معافی مانگنے سے کون سی معافی ہے، بلکہ دل کرتا بھی نہیں ہے۔ ایسے ایک گروپ کے ساتھ سارے لوگوں کو ٹک کیا اور بھیج دیا ایک ساتھ، اسے معلوم بھی نہیں کتنوں کے پاس گیا ہے۔ معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ معافی کیوں طلب کی جاتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، کس کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو بزرگان دین یہ فرماتے کہ جاؤ ایک چٹھی میں لکھ کر کے چوک پر لگا دو کہ جس کو بھی میرے سے تکلیف ہو مجھے معاف کرتا ہوا جائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، باہر سرکل پہ چوک پہ ایک چٹھی میں لکھ کر کے لگا دیتے، میں نے جس کا بھی دل دکھایا ہو مجھے معاف کر کے چلا جائے۔ یہ معافی طلب کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بذات خود اس سے معافی طلب کریں جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے، اس کے پاس جائیں، یہاں پر نفس جانے نہیں دے گا۔ یہی بات تو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنی جلدی آپ یہ معافی نامہ بھیجیں کسی کو کہ مجھے معاف کر دیں، اسی جگہ پر ایک دوسرا سولوشن میں آپ کو بتاؤں، یہی فون تمہارے ہاتھ میں واٹس ایپ کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہو اور فلاں کو بھیج رہے ہو مجھے معاف کر دینا، وہیں اگر تم اس کے نمبر پر کال کر کے بات کر لیتے اسے کہ آج شب برات آنے والی ہے مجھے تھوڑا معاف کر دو، پچھلے کئی باتیں تمہارے سے سخت ہو گئی ہیں، اس کے لیے دل نہیں مانے گا۔ بات چیت کر لیتے، تمہارا دل نہیں مانے گا، چھوڑو بھیج دیتے ہیں، دیکھے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو ہے نفس نے تمہیں اس طرح سے کرنے کی عادت ڈالی۔ نفس امارہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جائیں ہم۔ معافی طلب کرنے میں نفس کی شرمندگی ہے، اور رب تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو جھکاؤ۔ اپنے نفس کو جب تک تم نہیں جھکاؤ گے تو معافی کی کوئی امید ہی نہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہی حقوق العباد تمہیں جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ اس کا حق مارا، اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا،
اگر یہ قیامت کے دن سب کھڑے ہو گئے تو پھر ان سب کو تمہیں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی جو جو نیکیاں کیے تھے، اور اگر نیکیاں کچھ ہے نہیں تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے۔ یہ حقوق العباد میں یہی ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے اگر معافی مانگنے کا شوق ہے، بلکہ مانگنا چاہیے بھی، اس طرح سے نہیں، جاؤ ملاقات کرو۔ اگر ملاقات کرنا پاسبل نہیں، ممکن نہیں، تو فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ، ان سے فون پہ بات کریں اور معاملات طے کریں کہ آپ دل سے مجھے معاف کریں اور مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں اچھی چیزوں میں سے ہیں، آپ اس کی عادت ڈالیں۔ یہ سب برے رواج ہیں واٹس ایپ میں، ابھی پتہ نہیں کیا کیا گھومے گا، بہت سارے، بلکہ اس زمانے کی سب سے بڑی بلا ہے یہ بلا ہے، گھروں میں ایسی گھسی ہوئی ہے، لوگ دور دور بلاؤں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں اور سب کے ہاتھ میں بلا ہے۔ اس کا استعمال بڑے غلط انداز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بری خبریں پھیلاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو یہ پھیلانے والا سب سے بڑا کام سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں پھیلائیں، لیکن آتھینٹک ہوں، پروف والی ہوں، پھیلائیں، نشر و اشاعت میں ثواب ہے، لیکن اس طرح کی بغیر پروف والی چیزیں، یا کہیں سے کسی کا آ گیا اور اس نے دھمکی دے کر کے آپ کو میسج کیا، اگر نہیں آگے بڑھاؤ گے تو 7 لوگ مر جائیں گے، 9 لوگ مر جائیں گے، آپ ڈر گئے۔ اور ایسے بلیک میل اتنے ہوتے ہیں۔ اگر سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، سچی محبت ہو، ساری محبت واٹس ایپ میں دکھانی ہے؟ سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، اللہ کو ایک مانتے ہو تو آگے بڑھاؤ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا یہ واٹس ایپ میرے جنت میں جانے کا ٹھیکیدار ہے؟ اس کو میں کیوں بتاؤں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ میرا مولا جانتا ہے، ہم جس کے لیے ایمان لائے ہیں وہ رب جلیل بہتر جانتا ہے۔ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کے متعلق کوئی بھی اس طرح سے ٹارچر نہ کرے ایک دوسرے کو، ایسے جو بھی میسج آئیں اس کو آگے نہ بڑھاؤں، ورنہ گناہ میں برابر کے شریک آپ بھی ہوں گے۔ آپ نے میسج لکھا نہیں لیکن دوسرے کا آیا ہوا بڑھا دیا تو پکڑ تو آپ کی بھی ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ برائی پھیلانے میں آپ نے جو تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے پچھلے سال کا، سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات ہیں، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں۔
اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، جنت تو ہماری ہی ہے۔ میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے، حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے، 1000 سال کے بعد دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں اے مالک، اے دربان دوزخ، ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا، رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے ہیں، حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ مالک ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی، میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کے، یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے، یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اہل دوزخ، بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم، ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا۔ مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اب بند کرو آواز۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے، اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی۔ 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے
کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے، اب کلام ہوگا، شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا، ہمیں بھی نکالے گا، لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں، یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے، اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے۔ کفار و مشرکین تجھے پسند ہیں بہت، ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، جا انہی کے جماعت میں شامل ہو جا۔ آج آپ سب سوچو ذرا، بہت سارے نوجوان یہی چاہتے ہیں آ کر کے صرف یہ کہیں کہ مولانا سارے لوگ تو جی رہے ہیں اچھے سے، وہ اگر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ کفار بھی ناچ رہے ہیں، کرسچن بھی ناچ رہے ہیں، یہودی بھی ناچ رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کیا ڈانس نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہارا سوال یہ دنیا میں سارے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، ہم آپ کو منع کر رہے ہیں تو برا لگا۔ یہ دنیا کا فیشن ہے، آپ نہیں سمجھ سکو گے، آپ پرانے لوگوں میں سے ہیں۔ ہم نئے زمانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کچھ ماڈرن بننا چاہتے ہیں۔ فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طور طریقے کو اپناتے ہوئے نکل پڑے اور پھر یہ سمجھا کہ ہم ایک نئے راستے پر چل رہے ہیں۔ سنو، ٹھیک ہے، جس کا راستہ چاہے اپنا لو، جس کا راستہ، کیونکہ تمہارے لیے نہ میں چھڑی لے کر کے بیٹھا ہوں، نہ اللہ کا کوئی فرشتہ تمہاری گردن جھکا کر تمہیں عبادت کرنے کے لیے آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزاد رکھا ہے، تمہیں جو مرضی میں آئے کرو، جو اچھا لگے کرو۔ قیامت کے دن پھر تیار رہنا اپنے اعمال کا جواب لینے کے لیے۔ قیامت کے دن ہر ایک کے حساب کتاب کے لیے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ آج میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہیں کفار و مشرکین اچھے لگتے ہیں، جن کو لوگوں کے ہاتھوں کے شراب کی بوتلیں پسند ہیں، جوے خانے، شراب، تاش کے اڈے، یہ سب بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں، اور پھر یہ فلمی دنیا کے تمام تر ظالم دجال قسم کے خرافات مچانے والے اور پورے گھروں کو تباہ کرنے والے ایکٹر انہیں پسند ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہیں مبارک ہو۔ قیامت کے دن کہا جائے گا جن کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا، آج ان کا ہاتھ پکڑ، وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا، آج وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا۔ وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے، نہیں، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں میرے آقا کے پاس آؤں گا، میں اپنے نبی کا نام لیوا ہوں۔ سنو، حدیث پاک میں یہ دوڑتا ہوا آئے گا، امتی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آتے ہی حضور پاک سے عرض کرتا ہے، رو کر کے، چلا کر کے، مجھے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہیں، بچا لیجیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا، تو کون ہے؟ بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ فرماتے ہیں، میں بھرے مجمع میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی، مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا، ہزاروں کی، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ لیکن ایک حدیث میں یہ، ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے، تو کون ہے؟ کہے گا، حضور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے، تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، جا آج اس کو پکڑ لے، وہ جہاں جائے چلا جا۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے، بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا،
شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیز و غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے ایسی ہزار راتیں ہیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں ہیں۔